بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کو جب زمان پارک سے گرفتار کیا گیا، اس دوران ان کے ساتھ جو ہتک آمیز رویہ اپنایا گیا اس کو کافی حد تک رپورٹ کیا گیا، لیکن بشرا بی بی کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کی گئی اور عمران خان کے گھر کو کس طرح لوٹا گیا، آج بشرا بی بی نے عمران خان کے وکیل کو کیا بتایا، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حکومت جاتے ہی کس طرح جھاڑو پھرنا شروع ہوا ہے، سینکڑوں نوکریاں منسوخ کر دی گئی ہیں، 19 کیبنٹ کے اراکین کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے مابین نگران وزیر اعظم پر پھڈا پڑ گیا ہے، یہ خبر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو بڑا معاملہ ہے وہ نگران وزیر اعظم کی تعیناتی ہے، چونکہ اگلے جو وزراء ہوں گے وہ یقیناً مختلف پارٹیز کے لوگ لے لیے جائیں گے تاکہ قومی حکومت کا ایک تاثر ہو۔ جو نگران حکومت چونکہ طول اس کو دینا ہے تاکہ کل کو یہ پارٹیز بلیک میل نہ کریں، آئین، جمہوریت اور آزادی ادارے رائے انسانی حقوق کے نام پر۔ ہو سکتا ہے یہ نگران سیٹ اپ 1 یا 2 سال پر محیط ہو جائے، تو جب ان کے اپنے بندے اس نگران سیٹ اپ میں موجود ہوں گے تو یہ زیادہ وہ کہتے ہیں قائم نہیں کر سکیں گے۔ اب اسی طرح ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں عمران خان، اور تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس سے آج بھی یہ خائف ہیں۔ اب یہ خبر بریک کی گئی ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے مابین اس پر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے، اور اختلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آصف زرداری تصدق جیلانی کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں، جبکہ نواز شریف کسی اور نام پر اڑے ہوئے ہیں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ اصل فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے۔ اور اب اگر نگران حکومت کے معاملے کے اندر کوئی بھی زیادہ ضد کرے گا تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت افورڈ نہیں کر سکتا، چونکہ پچھلے 16 مہینوں کے اندر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جس انداز کے اندر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور جو ٹولہ عوام پر مسلط کیا گیا، اور یقینی طور پر ان کو اس طریقے سے وہ اس لیول کا وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، لیکن بہرحال ایک پورا جو معاملہ ہے وہ کیا گیا۔ اب خبر جو ہے وہ یہ ہے، زید گاشکوری نے معتبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جانے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی جلیل عباس جیلانی کو نگران وزیر اعظم مقرر کرنے پر بضد ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی فروری یا مارچ میں نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ملک میں ہر صورت الیکشن کے انعقاد تمام سٹیک ہولڈر سے یقین دہانی بھی چاہتی ہے۔ نواز شریف نگران وزیر اعظم کے لیے اپنا امیدوار چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کے نام ابھی بھی فہرست کے اندر شامل ہے۔ ابھی تک نون لیگ کا الیکشن کے مقررہ وقت یا کچھ تاخیر سے انعقاد پر کوئی واضح موقف نظر نہیں آیا۔ 24 گھنٹے میں نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان رابطے کا امکان ہے، تو نواز شریف، آصف زرداری اور اسٹیبلشمنٹ یقیناً یہ جو ہے وہ آپس کے اندر طے کریں گے۔ حالانکہ جو فضل الرحمان ہے وہ اتحاد کا تو سربراہ ہے، لیکن وہ 13واں کھلاڑی کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ حکومت گئی، اس طرح کی انہوں نے تعیناتیاں کی، نوکریاں بانٹی کہ اب ان نوکریوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ کرپشن ہے۔ یہ میں اس کو علیحدہ لینے کے بجائے اسی کے اندر آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں ہم نیوز کی، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے رخصت ہوتے ہی پولی کلینک اور پیمز ہاسپٹل میں کی گئی بھرتیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ منسوخی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے وزارت صحت میں نوکریوں کی مبینہ فروخت کے الزامات کے بعد۔ یعنی یہ پہلا سکینڈل ہے ان کا، نوکریاں بیچنے کا سکینڈل، جس کے تحت یہ منسوخ کی گئی ہے۔ تو ویسے تو نہیں کیا جاتا، کچھ نہ کچھ ثبوت سامنے آئے ہوں گے۔ تو وزارت صحت میں نوکریوں کی مبینہ فروخت کے الزامات کے بعد وفاقی حکومت کے جاتے ہی وفاقی اسپتالوں میں کی گئی بھرتیوں کی منسوخی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جاری مراسلے کے مطابق پولی کلینک اور پیمز اسپتال میں کی گئی بھرتیاں منسوخ اور بھرتیوں کے لیے قائم ڈپارٹمنٹل سلیکشن کمیٹیاں تعلیل کر دی گئی ہیں۔ پولی کلینک اور پیمز میں گریڈ 1 سے 15 تک کی بھرتیاں گزشتہ ماہ کی گئی تھی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز میں گریڈ 1 تا 15 کے لیے 349 اسامیوں اور پولی کلینک میں گریڈ 1 تا 4 کے لیے 60 اسامیوں پر یہ بھرتیاں کی گئی ہیں۔ پولی کلینک میں گریڈ 1 تا 4 یہ انٹرویو جولائی میں ہوئے تھے، اور اب یہ بھرتیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، اور الزام کیا ہے کہ یہ انہوں نے پیسے لے کے بھرتیاں کی ہے۔ اب اس بنیاد پر یہ بھرتیاں منسوخ ہو گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے، جب یہ سوال اٹھا اور باقاعدہ طور پر خود تسلیم کر لیا گیا حکومتی لوگوں نے کہ بھائی ہم نے 3 وزیر رکھے ہوئے ہیں، فضل الرحمان کے وزیر زیادہ ہے، گورنر بھی ان کا ہے وہ مداخلت کر رہا ہے،
सारे काम इंतजामिया इन्हीं के कर रही है, और चूंकि फजल रहमान ने इमरान खान की हुकूमत को बदलने में अपना वो कंधा दिया था तो उसका उन्हें रिवार्ड मिला। अब इस पर जो है जब आपस में फटे तो ये मामला मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया पर हाईलाइट हुआ कि किस तरह की ये निगरान हुकूमत है जो इसी पीडीएम टोले की हुकूमत है, और इन्हीं के तहत अगला इलेक्शन होना है। इस पर इलेक्शन कमीशन हल्का सा शर्मिंदा हुआ, हालांकि शर्मिंदगी उधर जाती नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी शरायत दस्तूर पे चढ़ के थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ हुई। तो अब उन 19 अराकीन जो है उनको हटा दिया गया है, काबीना को फारग कर दिया गया है, और नई जो काबीना के अराकीन है वो अब लिए जाएंगे, जिनको गैर जनबदार कहा जाएगा। अब ये एटीएम इनको कहा जाता है काबीना को, और ये सलीम साफी खुद जो है हुकूमती जो तर्जमान है और मुबैना तौर पर टाउट के तौर पे आजकल आ रहे हैं, तो उन्होंने ये बड़ी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये अभी जो असल मसले की जड़ है वो अभी तक नहीं गई, और वो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। और वो कहते हैं कि ये कितनी हैरत की बात है कि ये जो बंदा असल है वो अभी तक नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सियासी वज़रा एटीएम सुबह तक फारग हो जाएंगे, लेकिन आईनी ओहदे पर फायद सबसे मुतराद शख्सियत बदस्तूर बरकरार। क्या ये खुला तदाद नहीं है? ये सलीम साफी ने ट्वीट किया है। तो लिहाजा बहुत सारे फजल रहमान और बाकी जमातों के जो लोग हैं उनको फारग किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन है वो शफाफ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। उसकी कई वजूहात है। पंजाब के अंदर एक बिल्कुल इमरान खान का मुखालफ तरीन बंदा, पाकिस्तान की जो आम सियासी जमात है उसको कुचलने के लिए कलीदी किरदार अदा करने वाला, गालियां देने वाला, बकवास करने वाला वज़ीर इत्तलाआत, वो इस तरह कुमाश के लोग मौजूद हैं। तो यहां भी तमाम लोगों को हटा के कोई बंदा यहां पे लाएं जिस पर आवाम का कुछ ना कुछ कम अज कम वो कहें कि ये बंदा जो है वो गैर जनबदार है। निगरान का मतलब निगरानी है, ना कि कब्जा है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसी फिदा है कि इन दो सूबों के अंदर जो है वो एक निगरानी के नाम पर कब्जा कर लिया गया है। अब एक और बात बड़ी आम है, और वो है इमरान खान जो है उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारी स्टोरी सामने आई, और उनके अंदर हकायक भी थे कि किस तरह वो बदतमीजी बाद ऑफिसर ने की। इमरान खान ने कहा कि मैं आ रहा हूं गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन ज़हर है उन्होंने कहा चल इन फड़ो, और फिर जिस तरह कपड़ा डाल के लाया गया तो ये इंतहाई बदतमीजी बेशर्मी का मुजाहरा किया गया। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। एक पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, उसको इस अंदाज के अंदर तज़हीक का निशाना बनाने का मतलब ये होता है कि आप अवाम की तौहीन कर रहे होते हैं। आप अवाम को ये बता रहे होते हैं कि आपकी ये औकात है भाई, जब हम चाहेंगे ऐसा होगा। लेकिन इन अफसरान को ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से हदायत मिलती है, और वो इसी वजह से इनका बाद में मुहासबा नहीं हो सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता, इनको कटहरे में नहीं लाया जा सकता। और आज तो अदलिया और तमाम इदारे वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब ये आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, और ये ज़ाहिर है इंकशाफ कहें या इल्जाम कहें या दावा कहें, ज़ाहिर है इसको रद्द तो वही कर सकते हैं। हम तो ये आपके सामने खबर जो है वो रख रहे हैं। जो इंतजार हुसैन पंजुथा है, इमरान खान के वकील, आज ज़ाहिर है बुशरा बीबी अटक गई हैं उनके साथ, और वहां मुलाकात भी हुई है, उनकी आपस में गपशप हुई है। तो जो चीजें उन्होंने बयान की है बुशरा बीबी ने, ये इंतहाई, मैं समझता हूं इंतहाई ये शर्मनाक है, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब ये क्या है जिसके अंदर जो है वो बताया गया है कि आज बुशरा बीबी, ये इंतजार हुसैन पंजुथा साहब ने दावा किया है कि बुशरा बीबी ने उनको बताया है कि आज बुशरा इमरान खान ने बताया कि इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के वक्त जबरदस्ती मेरे बेडरूम में दाखिल हुए, यानी पुलिस वाले, और पूरे घर की तलाशी लेने लग गए। मेरे इतना कहने पर कि इमरान खान जब गिरफ्तारी दे रहे हैं तो ये तोड़ फोड़ क्यों और ये तलाशियां क्यों ले रहे हैं, जिस पर इंतहाई बदतमीजी की गई, और अलमारी में मौजूद घरेलू इस्तेमाल के लिए मौजूद थोड़ी सी रकम को पैक किया, जिस पर मैंने कहा कि लूट लें जो कुछ लूटना है, लेकिन हमारे साथ बदतमीजी ना की जाए और तोड़ फोड़ ना की जाए, जिस पर शदीद गुस्से से मुझे धमकियां और बदतमीजी की गई। वापस जाते हुए घर से काफी अशिया उठा कर ले गए। मजीद कहा कि ये एक सोचा समझा हमला था जिसका मकसद गैर कानूनी गिरफ्तारी के अलावा दीगर पार्टी मेंबरान की तरह का हमला करना, दबाव डालना और घरेलू अशिया की तोड़ फोड़ भी था। अब ये एक बड़ा इल्जाम है, ये मामूली बात नहीं है। यानी एक साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह, उसके घर अगर पुलिस गई है
پہلے تو جو جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، وہ ایک جانبدارانہ متعصب اور لکھا ہوا شاید وہ فیصلہ ہو جب تحقیقات ہو، لیکن ادھر سے ابھی دستخط نہیں ہوئے اور پنجاب پولیس جھپٹ پڑی عمران خان کی رہائش گاہ پر۔ اب ادارے جو ہے ان کا عزت اور وقار، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی عام ہوتا ہے پاکستانی قوم ہو یا باقی قوموں کے لیے، لیکن جب ادارے خود اس سطح پہ گر جائیں تو ان کی کیا عزت اور وقار رہ جائے گا؟ آپ جائیں بھائی، ملزم ہے، آپ ان کو باعزت طریقے سے بتائیں کہ بھئی ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بھئی 5 منٹ میں ذرا ہاتھ منہ دھو کے آ رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہے 5 منٹ بعد آئیں گے، ان کو آپ لے جائیں باعزت طریقے سے، اور وہ جو ہے وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کر یہ بدتمیزی کی گئی، اور دوسری مرتبہ زمان پارک کے اندر اگر ایسا کیا گیا ہے، چونکہ اس کا رد نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو انڈورس کر لیا گیا، دوسرا معنی یہ ہے۔ اب یہ یہاں پہ پہلے بھی جن کے گھروں کے اندر پولیس گئی ہے، بہت سارے گھروں سے یہ آیا ہے، توڑ پھوڑ تو کی ہے، اب توڑ پھوڑ کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی مجھے کم از کم پاکستانی ہوتے ہوئے شدید غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ بھئی آپ ملزم ہے، کوئی پکڑنا ہے پکڑیں، یہ اس کے گھر کی کھڑکیاں، دروازے، گاڑیاں، شیشے توڑنا، یہ سامان توڑنا، یہ کہاں کی بے شرمی جو ہے وہ آپ لے کے آئے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ماشاءاللہ پولیس فورس نے اور اداروں نے قربانیاں تو دی ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اب عزت کرو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، یار ایسا تو نہ کیا کرو۔ اب وہ توڑ پھوڑ کی تو اب وہی، اور رقم بھی لوٹی گئی، یہ پہلے بھی الزامات آئے ہیں، لیکن اب عمران خان کے گھر سے باقاعدہ یہ ڈکیٹی اس کو کہیں گے یقیناً، اور لوٹ مار، یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ پولیس کو جو اس وقت وہاں ذمہ دار تھے وہ کیپٹن صاحب اور باقی جو مسکرا رہے تھے تصاویر کے اندر، ان کو اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہیے، اپنا موقف دینا چاہیے، اور موقف کس موقف میں وزن ہے وہ پھر جو ہے وہ میڈیا پر اور عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سنگین الزام ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ حد سے تجاوز والی بات ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔